بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری اپوزیشن لیڈر کو موقع دے. سوری نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں اس امر پہ شدید احتجاج کروں گا اپنی طرف سے بھی اور اپنے متحدہ اپوزیشن کے ارکان کی طرف سے بھی، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ہاؤس کے تقدس کو آپ نے بحال کرنا ہے، آپ نے بچانا ہے. آپ کی موجودگی میں 5 MPs 5 ممبران صوبائی اسمبلی مسنگ ہے، اریسٹ ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ ایسا نہیں چلے گا اس طرح. تو یہ جتنے بھی لوگ آج کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا ایک قانونی، آئینی اور جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی پھر تو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی مسنگ پرسنز میں حساب کیا جاتا ہے. تو کیا اس طریقے سے اگر یہ 5 آدمی مسنگ پرسنز ہوں اور ان کو یہاں اپنا قانونی، آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو پھر کیا یہ سلسلہ یا یہ وزیر اعلیٰ اس طرح چل سکتے ہیں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے سب سے پہلے جب میں اپنی گزارشات شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے جناب سے گزارش کروں گا کہ جناب یہ حکم صادر فرمائیں کہ جو لوگ مسنگ ہیں، جو MPs مسنگ ہیں، ان کو فوری طور پہ یہاں اس ہاؤس میں لایا جائے اور ان کو رہا کیا جائے. نہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم گھروں کو نہیں جائیں گے جناب اسپیکر صاحب، ہم یہیں بیٹھیں گے، انہی روڈوں کو بند کریں گے جب تک یہ لوگ نہیں آتے ہیں، جب تک یہ غیر عمل ختم نہیں ہوتا. جی جی زمر خان، آپ جمہوری بندے ہیں، آپ لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے جمہوریت کے لیے. باچا خان کے پیروکار ہو، آپ بات نہیں کرو. جو جمہوری لوگ ہیں وہ بات نہیں کریں. جی کیوں ہم یہاں پہ یہ ایک تو اپنا اصغر خان اچکزئی صاحب، آپ کے کائنڈ نوٹس میں ہو کہ اسی کو آپ نے پہلے بھی سپورٹ کیا ہے، آپ کے پارٹی نے سپورٹ کیا. میرے خیال میں ہم بلوچستان کے علاقوں سے ہم آتے ہیں، میرے خیال میں اتنے برے نہیں ہیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے قربانی دی ہے اسمبلی کے فلور پہ بات کرنے سے. جی جناب اسپیکر، ہاؤس شوڈ بی اصغر صاحب میرے خیال میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. جی اسپیکر، ہاؤس شوڈ بی آرڈر. جی ملک صاحب، آپ کو موقع مل جائے گا، جس نے جو کچھ بولنا ہوگا. یہ ہاؤس آپ لوگوں کے لیے، یہ انٹرپٹ اب بھی نہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، آج جو عدم اعتماد کی قرارداد یہاں پیش ہوئی ہے اور اس میں جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بدامنی، بے روزگاری اور اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس انتہائی اہمیت کا حامل منصب ہے. اس کی چیف ایگزیکٹو کے بنیادی فرائض میں جو باتیں شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ
وہ عوام کے فلاح و بہبود کو مد نظر رکھے اور فلاح و بہبود کے لیے اپنی انتھک محنت کرے۔ دوسری بات جو ان کے فرائض منصبی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کی خوشحالی آسودگی کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے۔ اس کے علاوہ ان کے فرائض جو چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں ان کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ صوبے کے عوام کو یہ باور کرائیں کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، آپ کی تمام مشکلات، آپ کے تمام جو معاملات ہیں ان کے لیے میں فرنٹ لائن پہ رہوں گا تاکہ عوام کا اعتماد ان پہ ہو۔ اور جب تک ایک چیف ایگزیکٹو کو عوام کا اعتماد نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ضمیر میں بھی جان کر جب دیکھے گا اور عوام کی چیخ و پکار جب سنے گا تو احساس تو ہوگا، لیکن منصب پیاری ہونے کی وجہ سے شاید وہ ٹس مس نہ ہو۔ جو دوسری بات ہے چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں، چوتھی بات جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری خزانے کی اس طرح حفاظت کرے گا جیسے وہ سرکاری خزانہ اپنے اصل جگہ پہ سردار صاحب عوام کی ضروریات اور ان کی ترجیحات پہ خرچ ہو۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک گھر میں بھی اگر 7-8 افراد رہتے ہوں اور ان 7-8 افراد میں سے 3-4 کو تو تمام مراعات حاصل ہوں، کھانے پینے کی انتہائی بہترین اشیاء ہوں، پہننے کے لیے اعلیٰ کپڑا ہو اور ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہوں وہ پورے ہوتے جائیں، لیکن 3 یا 4 کو نان شبینہ کا محتاج کیا جائے، ان سے ان کے حقوق چھینے جائیں، ان سے جو ان کا حق ہے یا جو جو ان کو ملنا چاہیے وہ نہ دے، تو اس گھر میں یا اس 7-8 افراد کے گھر میں کیسا کوحرام مچے گا اور اعتماد پھر اس والد ہے جو بھی ہے بڑا ہے جو گھر کا، اس پہ اعتماد کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ گھر چل سکے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جن کو چیزیں زیادہ مل رہی ہیں ان کو بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اگلے چیخیں گے اور ان کی جو گوشت وہ کھائیں گے وہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو کسی صوبے کا ہوتا ہے وہ سرکاری خزانے کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کو اپنے بہترین منصب پہ خرچ بھی کرے گا، اور اس کے سامنے صرف عوام کی ضروریات ہوں گی اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کے سامنے ہوں گے۔ یہ چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی چیف ایگزیکٹو کا فرض ہے کہ وہ جو صوبے کے وسائل ہیں وہ عوام پہ خرچ کرنے کے لیے اپنے تمام منصوبہ بندی کرے اور جو وسائل کسی صوبے کے ہیں اس کو اس صوبے کے عوام پہ خرچ کرنے کو یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ جناب چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ لوٹ کھسوٹ، غبن اور بدعنوانی کو مکمل طور پہ بند کر دے اور کسی بھی شخص کے ساتھ جو کسی قسم کے غبن میں ملوث ہو، جو کسی قسم کے لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہو، جو کسی قسم کے کرپشن میں ملوث ہو، اس کے ساتھ
کوئی رعایت نہ کرے تو عوام کا اعتماد اس چیف ایگزیکٹو پہ بحال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ اراکین اسمبلی اپنے حکومت کے وزراء، ان کے اراکین اور تمام اسمبلی کے اراکین کا قانونی، آئینی اور جمہوری حق اس کا تحفظ بھی کرے اور اس کو وہ حق دلوائے۔ اگر وہ حق بیوروکریسی کی طرف سے غصب کیا جاتا ہے یا وہ حق کسی فرد کی طرف سے غصب کیا جاتا ہے یا معاشرے کے کسی طبقے کی طرف سے وہ غصب کیا جاتا ہے، تو یہ چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے جو اس ہاؤس کے اراکین ہیں ان کی عزت، ناموس اور ان کے آئینی اور قانونی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ریکوگنائز بھی کرے اور اس کا تحفظ بھی کرے۔ اس کے علاوہ جناب، جو اس وقت کی گورننس کی جہاں تک گورننس کا تعلق ہے، یہ چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ بیوروکریسی کو اپنے اختیارات اور حدود کے اندر رہنے کو یقینی بنائے۔ جو بیوروکریسی کے آئینی، قانونی حدود اور اختیارات ہیں ان کو ان کے حد کے اندر رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنائے کہ جو اس سسٹم ہے صوبے کا، اس میں کوئی ہارٹ برننگ والی صورتحال پیدا نہ کرے، بددلی اور مایوسی کی کیفیت پیدا نہ کرے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خود بھی قانون پہ منوعاً عمل کرنے کو یقینی بنائے، اور پھر یہ جو قانون نافذ ہوتا ہے یا قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے وہ بلا امتیاز ہو، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر کل مجھے کوئی گزند پہنچاتا ہے یا میری جان و مال کو کوئی خطر پیش آتی ہے یا مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو لا انفورسنگ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، چیف ایگزیکٹو اور ان سے متعلق جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری آواز سنیں گے۔ اس طرح اعتماد عوام کا چیف ایگزیکٹو پہ ہوگا۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ مالی بے ضابطگیوں پہ نظر نہ ہو، بلوچستان کے وسائل جس میں آپ جناب اسپیکر صاحب سیندک ہے، ریکوڈک ہے، گوادر ہے، یہاں کا کرومائٹ ہے، یہاں کا ماربل ہے، یہاں کا کوئلہ ہے، اگر اس کے مینجمنٹ کا ایسا صورتحال نہ بنایا جائے، ایسی صورتحال نہ تشکیل دی جائے جس سے اس کے ان وسائل سے بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچے اور بلوچستان کے عوام اس فائدے سے محروم ہوں، تو پھر یہ وسائل کے بے جا استعمال اور وسائل کے ختم کو یعنی غیر آئینی طریقے اور غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے والی بات ہوگی، جو چیف ایگزیکٹو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو مد نظر رکھے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اعتماد والی بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو کے لیے
یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بدعنوانی کے مرتکب لوگوں کو فوری سزا دے اور اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ رہے، تاکہ آئندہ بدعنوانی کے عمل سے لوگ باز آئیں اور عوام کو یہ اعتماد ہو کہ مجھے اب چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر چوری کی گئی تو اس طرح کی سزا ملے گی، سروس جائے گی، دکان جائے گی، جائیداد جائے گی، تو اس طریقے سے پھر وہ اعتماد بحال ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، ان فرائض کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جناب اسپیکر، اس وقت بلوچستان کی کیفیت یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ٹریکٹر مافیا ہمارے علاقوں میں 2000 روپے کا ایک ٹریکٹر فروخت کرتا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے فروخت کرتا ہے جیسے وہ ہمیں خیرات کے طور پہ یا ہم پہ احسان کر کے وہ 2000 روپے لے کے ایک ٹریکٹر پانی دیتا ہے۔ اب جناب اسپیکر صاحب، آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کی ٹوٹل کمائی پورے مہینے میں صرف 15,000 ہو اور تین جو اس کے آپ کو درمیان میں انٹرپٹ کرنے طور صاحب پلیز آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں، سنیں، آپ کو جواب دیں جب جواب کا ٹائم آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب، ہمارے علاقوں میں ایک گھر میں 5-6 ٹریکٹر پانی، جو کم نفری والا گھر ہے اس میں یہ خرچ ہوتا ہے، لیکن جناب اسپیکر صاحب، ابھی ان سے پوچھے کہ یہ کدھر مسنگ تھا، ذرا سا کلیئر کر دے اس پوزیشن کو جو لوگ غلط الزامات لگا رہے ہیں۔ جی زمر خان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی وزیرات جو آج یہ لوگ اس کی جی آپ کا باری آئے گا، بتا دیں اسپیکر صاحب، اپنے طور صاحب آپ کا باری آئے گا۔ اسد صاحب وزیر نہیں تھا کیا؟ یہ سردار صاحب وزیر نہیں تھا کیا؟ دمر صاحب وزیر نہیں تھا کیا؟ یہ محمد خان لیڈی وزیر نہیں تھا کیا؟ وہ مختصر کر لیں، اور ان کو تہذیب سکھائیں کہ آپ میں بولنا کیسے جاتا ہے۔ آپ جب تک آپ حوصلہ رکھیں، تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ حوصلہ رکھیں۔ طور صاحب آپ کا باری آئے گا، بات کر لیں، بالکل ملے گا جی۔ آپ جو بھی پھر کہیں اس وقت جی طریقے سے طور پلیز، طور آپ کا باری آئے گا، عرض کر رہا تھا کہ جی آپ ملک صاحب مختصر کر لیں، آپ مختصر کر لیں۔ ہمارے علاقوں میں بجلی کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ جی آپ ملک صاحب اس کو مختصر کر لیں۔ ابھی کہا جا رہا ہے اور ایگریکلچر کے لیے 2 سے 6 گھنٹے پانی وہ دیتے ہیں، ہمارے فصلات تمام تباہ ہو جاتے ہیں۔ جی ملک صاحب اس کو مختصر کر لیں، جی مختصر۔ ہمارا سال جناب، پورا سال جناب اسپیکر صاحب، زراعت کے لیے یہ ہماری آبادی 70% آبادی انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پانی، ان کے فصلات پانی سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گیس کی جناب الارمنگ صورتحال، جو ہم سب کے لیے یقیناً باعث تشویش بھی ہے، اور ہمیں اس پہ ندامت بھی کرنی چاہیے کہ سردیوں میں کوئٹہ میں خاص کر قلات میں، زیارت میں، اور ہمارے جتنے بھی سرد علاقے ہیں، یہاں سردیوں میں گیس روک دی جاتی ہے قصدن اور آمدن۔
اور اس کے لیے آپ نے بھی جناب اسپیکر صاحب کئی جتن کیے ہیں، ہم نے کئی چیخ و پکار کی ہے، لیکن آج تک بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ کے عوام کا گیس کا مسئلہ کسی بھی صورت سے حل نہیں ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو اس اہم مسئلے کی طرف توجہ نہیں دے گا، جب چیف ایگزیکٹو اس سردی میں یہ جو لوگ مر رہے ہیں سردی کی وجہ سے، بچے جو مر رہے ہیں، بوڑھے جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، جی ملک صاحب اس کو کوئی مختصر رحم و کریں۔ کرم نہیں ہوگا تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو کس طریقے سے ان حالات پہ اعتماد ہوگا، اور وہ جی کس ملک طریقے صاحب، سے thank یہ you۔ کہیں گے کہ جی یہ ایک اچھی حکمرانی ہے یا اس چیف ایگزیکٹو کا بحال رہنا مناسب ہے۔ اسی طرح جناب امن و ملک امان صاحب کی اس کو مختصر کریں، صورتحال، بہت سارے اب تو یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ پورے پاکستان بلوچستان سے لوگ مایوس ہو کر، تمام نظم سے مایوس ہو کر چیف ایگزیکٹو کے جو پاور ہے، جو طاقت ہے، اس کو ملک صاحب اس کو سے مختصر مایوس کریں، ہو کر گورنمنٹ سے اور وہ اپوزیشن سے اپنے- بہت سارے اراکین بات کرنا اپنے- چاہتے ہیں۔ جی میں ختم کرتا ہوں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب تو لاشیں لا کر چیف ایگزیکٹو کے گھر کے سامنے رکھی جاتی ہیں، رویا جاتا ہے، بلبلایا جاتا ہے، چیخا جاتا ہے، چیخ و پکار کی جاتی ہے، لیکن کوئی شخص، کوئی یہ جتنے بھی جی شکریہ یہاں ملک صاحب اس کو مختصر کریں، بس کریں، بس ختم۔ گوادر سے جنازہ آتا ہے ملک صاحب پلیز بس کریں، اس کو کنکلوڈ کریں، تربت سے آتا ہے، کنکلوڈ کریں ملک صاحب، لوگوں بہت کو ہو بے گیا۔ گناہ شہید کیا جاتا ہے۔ ایک ملک صاحب اس کو مختصر کریں نا، ان کی مختصر کریں۔ لاشیں روڈ پہ پڑی رہتی ہیں، لیکن کوئی سنوائی، کوئی غور، مکمل لاپرواہی ہے۔ تو امن و امان کی صورت میں جناب اسپیکر صاحب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کسی کی بھی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اگر میں اس پوری تفصیل کو رکھوں تو آپ بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ پورا ٹائم بھی لے گا۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آج یہ صورتحال ہے جناب اسپیکر صاحب کہ ہر ماں، ہر باپ صبح جب بچے ان کے چلے جاتے ہیں باہر تو شام تک دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت لیا، یا اللہ میرے بیٹے کی جان کی حفاظت کر۔ شکریہ۔ حکومت کی طرف سے، چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، اس نظم کی طرف سے ان کی اولاد یا ان کے بچوں کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں جی ہے۔ شکریہ ملک صاحب۔ اسی طرح جناب اسپیکر ملک صاحب صاحب بس۔ اگر آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ گورننس کی بات ہے تو یہاں ہیلتھ میں بدعنوانی ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، ہاؤس کو پتہ ہے، سننے والوں کو پتہ ہے، پورے بلوچستان کو پتہ ہے۔ اس میں آفیسرز کو آگے پیچھے کیا گیا، لیکن آج تک جی ملک صاحب۔ آخر تک نہیں پہنچی ہے۔ فشریز میں بھی اسی طرح کا صورتحال ملک ہے۔ صاحب مختصر کر لیں پلیز، بہت سارے ہیں جی میں بس ختم کر رہا ہوں جی۔ اسی طرح جناب اسپیکر صاحب اگر آپ یہ دیکھیں کہ وسائل کا استعمال، اس میں انصاف، اس میں کوئی اچھی کارکردگی، ایک دیکھ لیں چیف ایگزیکٹو کے اپنے ضلع میں ایک ضلع ہے، باقی 34 دوسرے اضلاع ہیں، وہاں 12 ارب روپے کا فنڈ بانٹا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے حلقوں میں اپوزیشن یہ ساری آپ کے سامنے بیٹھی ہے جناب اسپیکر صاحب، آپ یہ ملک صاحب اس کو بھی دیکھ لیجئے پچھلے conclude سال کریں نا۔ 13 کروڑ روپے فی ایم پی اے دیے تھے اور پورے سال میں صرف 4.5 کروڑ میرے حلقے میں وہ ریلیز ہوئے ہیں، باقی چیف ایگزیکٹو جی صاحب شکریہ نے ملک اپنی صاحب۔ مرضی سے روک کے رکھے، پھر جتن کیے چیف سیکرٹری کی مدد سے وہ آن گوئنگ میں آئے۔ جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کسی بھی صورت میں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کا نہ حق رکھتے ہیں نہ اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اس منصب کو چھوڑ جی دینے شکریہ۔ میں شکریہ مشورہ ملک بھی صاحب۔ دیتا ہوں، ادروائز لا ول ہیو اٹس اون کورس۔ تھینک یو۔ شکریہ ملک صاحب۔